السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے اور بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، احمد مجتبی، حبیب کبریا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحا، لا يمكن الثناء، مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو ذوالحجہ کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ ذوالحجہ کے ان پہلے 10 دنوں کو پا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے کچھ چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، میرا مالک قسم نہ بھی اٹھائے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کائنات کے مالک کی بات میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، بھلا کائنات کے پروردگار کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچ ہو سکتی ہے؟ میرے مالک کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچ ہو سکتا ہے؟ کسی کی بات کو قابل اعتماد بنانے کے لیے کسی کو قسم اٹھانا پڑتی ہے، لیکن میرے مالک کی بات تو پہلے ہی قابل اعتماد ہے، پہلے ہی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کا پروردگار قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ساری دنیا کی قسمیں اٹھائی ہوئی باتیں اللہ کے ایک کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر اللہ جس کلام پر، جس بات پر قسم اٹھا کر کے وہ بات کرے، اس بات کا اعتماد کا لیول، اس بات کی پختگی کا انداز، اس بات کی سنجیدگی کا انداز، اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی کہ جس بات کو کرنے کے لیے کائنات کا پروردگار پہلے قسم اٹھا رہا، اور قسمیں 2 اٹھائی ہیں۔
کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی قسم کائنات کے پروردگار نے اٹھائی، ولیال عشر، اور ان 10 دنوں کی قسم کائنات کے پروردگار نے خود اٹھائی ہے۔ فجر کی قسم کس وجہ سے اٹھائی گئی؟ فجر کی نماز بڑی اہمیت والی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں اور پھر اللہ کے بندوں کا نامہ اعمال لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کتاب پکڑ لیتے ہیں اور قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ بندے۔ فجر سے لے کر عصر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، عصر کے بعد پھر ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ فجر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، فجر پڑھنے والے جو لوگ ہیں جو سوئے نہیں رہتے، ان کے بارے میں فرشتے اب لکھتے ہیں تو لکھتے کیا ہے؟ جو فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات کا پروردگار سوال کرتے پوچھتا ہے، حالانکہ میرا مالک سبھی کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کائنات کا پروردگار پوچھتا ہے اور فرشتوں بتاؤ تو صحیح تم گئے تھے، کہاں پر گئے تھے اور کیا لے کر کے آئے ہو، کس حالت میں آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں من عند عباد اللہ لکی فی الارض لکا فی الارض، اے اللہ تیرے بندوں کے پاس زمین پر گئے تھے۔ اللہ دوسرا سوال کرتے ہیں بتلاؤ تو سکینہ کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑ کر کے آئے تھے؟ اب جو بندہ فجر کی بھی نماز پڑھتا ہے، عصر کی بھی نماز ادا کرتا ہے، اب فرشتے اس کا تذکرہ اپنے رب کے سامنے کریں گے تو ان الفاظوں کے ساتھ اے اللہ ہم آئے اتسناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اے اللہ تیرے بندوں کا تذکرہ کریں تو کیا کریں؟ ہم جب گئے تھے تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم واپس آئے ہیں تب بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ کیا خوبصورت بات ہے نا کہ رب کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، ربا جدو اسا گئے ساں ادو بھی تیرے بندے تیرے سامنے سربا سجود سن، تو جدو ڈیوٹی ساڑی ختم ہوئی اسی واپس آیا ادو بھی تیرے بندے تیرے سامنے سربا سجود سن۔ تو فجر اور عصر کی نماز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی باری ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، چلو ظہر میں تو بڑے آتے ہیں لیکن فجر میں بڑے کم ہوتے ہیں، عشاء میں بڑے کم ہوتے ہیں، تو یہ نمازیں بھاری ہیں، بھاری ہیں منافق پر۔ منافقت کی نشانی ہے کہ وہ فجر کی نماز میں بندہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے صبح فجر کی نماز، فجر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، جو صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ بندہ سارا دن اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اور فجر کے اندر اللہ نے 2 سنتیں بھی رکھی ہیں۔ اب ان 2 سنتوں کا کیا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، یہ 2 سنتیں جو پا لیتا ہے، یہ 2 سنتیں دنیا وما فیہا، یہ جو ساری کی ساری دنیا ہے اور ان دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، اگر ان خزانوں کو جمع کر لیا جائے تو وہ سنتے جو انسان 2 فجر کی پڑھ لیتا ہے ان خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو 2 سنتے اس دنیا کا بہت بڑا امیر شخص جس کا پہلا نمبر آتا ہے، جس کے پاس دنیا کے بڑے خزانے ہیں، حضور فرماتے ہیں جڑا میرا امتی 2 رکعتاں سنت فجر پڑھ لیندے وہ اس بندے نالوں بھی زیادہ امیر ہے
کہ جس بندے کو پورے دنیا دے وچ سب تو زیادہ خزانہ ہے. حضرات گرامی قدر اللہ نے قسم اٹھائی والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اٹھائی. میں نے آپ کو پہلی بات سمجھائی یہ ہے اللہ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی، کیونکہ فجر کا وقت بڑی اہمیت والا وقت ہے. اب ولیال عشر، اللہ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے. آج آپ پہلے دن میں شامل ہو چکے ہیں، رات چاند نظر آیا، اب آپ شامل ہو چکے ہیں. اللہ نے قسم اٹھائی ان پہلے 10 دنوں کی. یہ 10 دن بھی کتنی عظمت والے ہیں کہ جن کی قسم کائنات کا پروردگار خود اٹھا رہا ہے. اور آئیے حضرت ابو عثمان المہدی بیان فرماتے ہیں کانو یعظمون 13 آپ فرماتے ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین 3 عشروں کی بڑی عزت کیا کرتے، بڑا احترام کیا کرتے. پہلا عشرہ محرم کے پہلے 10 دن کا بڑا اہتمام کیا کرتے، بڑا احترام کیا کرتے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کا بڑا صحابہ احترام کیا کرتے، اور رمضان المبارک کے آخری 10 ایام کا صحابہ بڑا احترام کیا کرتے. حضرات گرامی قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. یہ راتیں اس وجہ سے افضل بن گئی ہیں. اور ذوالحجہ کی فضیلت کا عالم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ آتا ہے. اور اس دن کا جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے 1 سال آئندہ آنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. مطلب 1 سال او جرا سال پیچھے ننگے ہے، جرے گناہ کیتے نے اللہ معاف کر چھڑ دے. تے ایک او جرا آئندہ سال گناہ کرنے نے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو گناہ ابھی کیے نہیں ہیں، ابھی گناہ سرزد ہونے اللہ ایڈوانس ہی معاف کر چھڑ دے. ایک روزے نال تے ایک پیکیج تانوں ہور دساں. تسی اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیتے نے تے 3 بندیاں دا اس دن روزہ کھلواؤ، تے 3 بندیاں نو اپنے دوستہ یاراں نو عزیزاں نو دعوت دیو کہ آج روزہ تسی رکھے تے افطاری آج تواڈی میرے والے. تے بندے دی عمر ہوئے 60 سال 60 سال اوسط عمر ہے آج کل 60 سال بندے دی عمر ہوئے. تے بندے نے روزہ کھلوایا ہے 30 بندیاں دا، تے 30 بندیاں دا ثواب انہوں ملے گا کہ اللہ ان دی زندگی دے 60 سالہ دا گناہ معاف کر چھڑے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. تو اگر آپ ایسا کریں، تو اگر میں آپ کو مشورہ دوں تو جامعہ مرکزی مسجد کے اندر آپ اہتمام کریں افطاری کا. بھائی جمع ہو کے افطاری کا اہتمام کریں کہ عرفہ کا جو روزہ ہے اس روزے کی افطاری کا اہتمام مسجد میں کیا جائے گا جہاں آپ کر سکتے ہیں. تو جتنے لوگوں کا، کیونکہ حدیث مصطفیٰ سنیے نا، آپ فرماتے ہیں من فطر صائما فلہ مثل اجر صائمہ. جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف، تو آپ کے روزہ کھلوانے کی وجہ سے 4 سال کے گناہ معاف. اگر 2 بندے مل جانتے 6 سال کے ہیں، 2 اور ایک اور لب جاوے تے 8 سال دے. تے کوشش کرو جننے بندے لب سکن سبحان اللہ سبقت لے کر کے جائیے. حضرات گرامی قدر اللہ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے. اب یہ ایام کتنی عظمت والے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں افضل
ایام الدنیا ایام العشری، آپ فرماتے ہیں دنیا کائنات کے اندر جتنے سال اور مہینے، جتنے ہفتے اور دن ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں کے اندر سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ جو آپ گزارے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مہینے کے پہلے 10 دن افضل ہیں، سال میں 10 افضل ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا کے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، کیوں فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے اندر 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور سبحان اللہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو اللہ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، پورا سال کسی دن بھی اتنے آزاد نہیں کرتا۔ عرفہ کے دن اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا چلا جاتا۔ اور اگلی جری حضور دی حدیث ہے نا، اور شاید تسی پہلی باری سنی ہوئے، تسی سنو گے تو تانوں بڑا ہی لطف آئے گا اگر تسی توجہ رکھو گے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ہر روز رات دی آخری ویلے آسمان دنیا تی آندہ ہے۔ حدیث تسی سن رکھیے، تہجد کے وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور آج آ کر کے اپنے بندوں کے سامنے اعلان کرواتے ہے کو مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پورا سال اللہ رات کے آخری حصہ کے اندر آسمان دنیا پہ آتا ہے، لیکن جب عرفہ کا دن آتا ہے اللہ دن کے وقت ہی آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دن کے وقت ہی اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، کیا عالم ہوگا۔ اور جو حاجی پہن کے وہ لباس ہیں اور پھر وہاں اپنے رب کو مناتے ہیں اور اللہ ان کی پکار سننے کے لیے پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، کیا عالم ہوگا، کیا انداز ہوگا۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا نا عرفہ کے دن اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، جو مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ جو پہلے 10 دن ہے نا ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے تمام عبادات کو ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیا ہے۔ دیکھیں نماز بھی ان 10 دنوں کے اندر، روزہ بھی آ گیا ان 10 دنوں کے اندر، حج بھی آ گیا ان 10 دنوں کے اندر، صدقہ بھی آ گیا ان 10 دنوں کے اندر۔ یہ 10 دن اتنی عظمت والے ہیں، اللہ نے تمام عبادات کو ان 10 دنوں میں جمع کر لیا ہے۔ اور ایک اور بڑی لطف والی بات ہے، یہ بھی شاید میں بڑے تلاش کر کے محنت کر کے آپ کے لیے اکٹھا کر کے لے کر کے آتا ہوں، یہ مطالعے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اپنے رب سے ہم کلامی کے لیے تو 30 دنوں کے لیے گئے، 30 دن کا پیکج ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ 30 دن رب سے ہم کلامی ہوئی، رب سے باتیں ہوئی، رب سے گفتگو ہوئی، کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ اب جب اللہ سے کلام کیا تو اتنا لطف آیا کہ 30 دن ایسے ہی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور توڑی یاری ہوئے نا کسے دے نال، کوئی تانوں بڑا پیارا ہوئے، ان دے نال تسی گفتگو شروع کرو تے تسی آختے ہو یار جدو میں گفتگو کرن لگنا مینوں وقت دا پتہ ہی نہیں لگدا۔ یاری ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، کلیم اللہ ہے، رب سے باتیں کرتے کرتے 30 دن گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھا،
آپ کی طرف دیکھی، اللہ نے ان کو 10 دن اور عطا فرما دیے۔ قرآن کہتا ہے نا فَتَمْنَ مِيقَاتُ 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ نے 40 دن مکمل کر دیے، 40 راتیں مکمل، 10 دن اور عطا فرما دیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو پہلے 30 دن تھے وہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کے طور پر 10 دن عطا فرمائے تھے وہ یہی پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ سبحان اللہ، ان دنوں میں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے رہے، اپنے رب سے گفتگو کرتے رہے۔ اور آئیے اگلی بات سنیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت، صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کی روحوں کو جمع کیا اور میدان عرفات کے اندر جمع کیا، میدان عرفات میں جمع کیا۔ اور آپ نے مشہور بارہا مرتبہ علماء سے سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے وعدہ لیا، الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سب روحوں نے وہاں پر توحید کا اعلان کیا اور اقرار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وعدہ لیا گیا نا تب بھی مہینہ ذوالحجہ کا تھا اور یہی پہلے 10 دنوں میں سے ایک دن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، اب ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ جو عمل کرتا ہے اس عمل کی کیا کنڈیشن ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ، جتنے بھی اعمال کرو پورے سال کے اندر، لیکن جو بندہ ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پاکیزہ وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان 10 دنوں میں کرنا کیا، ان 10 دنوں میں کون کون سے اعمال کریں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ 9 سے 10 اعمال آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کی آپ نے دعا پڑھی۔ دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے پہلے 10 دن میں آپ داخل ہو جائیں، آپ تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اکبر کی صدائیں شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں تکبیرات آپ شروع کر دیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں۔ اب سنیے، جو بندہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتا ہے اب اس کو ملتا کیا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 1621 نمبر روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما احل محل ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر۔ آپ فرماتے ہیں جو اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے فوری سوال کر دیا آقا بتلائیں تو صحیح نا، الا بشر بالجنہ، کیا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے؟ حضور فرماتے ہیں بالکل، جو اپنے رب کی حمد و ثنا ان 10 دنوں میں بیان کرتا رہے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ان ایام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، جو آپ نے تیسرا کام کرنا ہے، آپ نے ان 10 دنوں میں نہ اپنے بال کاٹنے ہیں نہ ناخن کاٹنے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، جو بندہ قربانی کرتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہے اسے چاہیے کہ وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، نماز پڑھ کر کے عید کی پھر کاٹے۔ لیکن میں قربان جاؤں، میرے نبی کی رحمت للعالمین، میرے نبی نے غریباں نوں کلیاں نہیں چھڑیا۔ حضور فرماتے ہیں جرے بندے کل پیسے کوئی نہیں،
جڑے بندے کو روپیے کوئی نہیں، جڑا بندہ قربانی نہیں کر سکتا، حضور فرماتے ہیں او بندہ بھی نہ ناخن کٹے نہ بال کٹے نیت کر لوے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے نو بھی قربانی دا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے، پہلے 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ روزوں کا اہتمام کیا کرتے، پہلے 9 دن ہی روزہ رکھا کرتے، لیکن اگر آپ پہلے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ عرفہ کا روزہ آپ ضرور رکھے، عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیے۔ کیا اجر اور ثواب ہے؟ حضور فرماتے ہیں یکفرو سنۃ الماضیہ والباقیہ، روزہ ایک رکھنے، ایک روزہ رکھن دی وجہ تو اللہ پچھلے سال دے گناہ بھی معاف کرے گا، آئندہ سال دے گناہ بھی معاف کر چھٹے گا۔ حضرات گرامی قدر، 5واں کام میں کرنے، آپ نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے۔ یہ ایام اللہ کو پیارے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ ان ایام کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ تکبیرات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں پورے سالوں کے اندر رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں، اور پورے سالوں کے اندر یہ عرفہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ یہ رمضان المبارک سے 10 دن پہلے عشرہ ذی الحجہ کے زیادہ افضل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے، نوافل ادا کرنا شروع کر دیجئے، اور آپ نے 7واں کام یہ کرنا ہے، دعاؤں کی کثرت کریں۔ ان ایام کے اندر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے 8واں کام، 9واں یہ کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کو بڑھانا شروع کر دیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کر دیں۔ اور آپ نے 10واں کام یہ کرنا ہے، آپ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں، خیر خواہی زیادہ کر دیں، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنا شروع کر دیں۔ یہ کام آپ نے عشرہ ذی الحجہ میں کیا، لوگوں کے کام آنا کیا فضیلت ہے۔ حضرات گرامی کی طرف سنیے گا، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے، آپ نے نماز مکمل کی، نماز پھیرا اور سلام پھیرا تو پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے۔ آ کے عرض کرتے ہیں حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، میں نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ بندہ مجھے بڑا پریشان کر رہا ہے، آپ اگر میری سفارش فرما دیں تو مجھے تھوڑا سا وقت لے کے دے دیں، تھوڑا سا ٹائم مجھے مل جائے تو میں آسانی سے قرضہ ادا کر دوں۔ آپ اٹھے، توجہ میرے مسجد نبوی کے اندر اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، آپ اٹھے اور مسجد سے باہر نکل گئے، اس کے ساتھ چل دیے، جا کر کے اس شخص کو ملے اور اس سے سفارش کی کہ بھائی اس کو تھوڑا سا وقت اور دے دو۔ کہنے والا کہنے لگا حضرت آپ تو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ باہر کیسے نکل گئے ہیں؟ کہنے لگے یہ جو روزہ ہے نا، اس روزے کے اندر جو آرام فرما ہے، میں نے ان کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی خیر خواہی کر دیتا ہے اور کسی بندے کے مشکل وقت میں کام آ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو اللہ میں محمد علیہ السلام مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اللہ کسی بندے کے کام آنے کی وجہ سے اس شخص کو 1 مہینے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات، یہ ہے اسلام۔ دیکھو ایک نماز پڑھیے کتنا ثواب ہے، تے پھر رمضان المبارک تے مہینے دی نماز ہوئے تے ہوئے مسجد نبوی تے پڑھن والا ہوئے تے آمین آندہ لال ہوئے، سبحان اللہ، تے
ایک مہینے دا اعتکاف ہوئے، اس اعتکاف دے وچ پھر 5 نمازاں ہون تے پھر روزہ ہوئے، ساری عبادت حضور فرماندے نے کسی بندے دے مشکل نو حل کر چھڑو، کسی بندے دے کام آ جاؤ، اللہ ایک مہینے دے اعتکاف دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ تو انداز تھا، میں نے ان ایام کے حوالہ سے آپ کے سامنے۔ آئیے اب واپس چلتے ہیں جہاں سے میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بات چھوڑی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عجزہ فرما رہے سن ان 10 دنہ دی فضیلت عظمت ضرور بیان کریا جے۔ آئیے جمعہ خطبہ کے دوسرا حصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا ہے، آگ جلا لی گئی ہے، اور آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے لگے۔ آ گیا فرشتہ آ کر کے کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو بارش برسائی جاتی ہے، آگ بجھ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید کا جو حضرت ابراہیم نے بولا تو کس انداز سے، اگر آپ بھی کسی مشکل میں نعرہ لگایا کریں نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور میرے واسطے میرا رب کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ انداز حضرت ابراہیم نے اختیار کیے، اب آگ کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے آگ کو حکم فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اور آگ مجھے پتہ تیرا کام جلا دینا ہے، تیرا کام راکھ بنا دینا ہے، لیکن آج تو نے اپنا کام نہیں کرنا، میرے حکم پر میرا ابراہیم تجھ میں آ رہا ہے۔ سنیے کائنات کے لوگوں، اللہ نے اس آگ کو حکم فرما دیے، اور ساری کائنات اسباب کی محتاج ہے، میرا رب اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ایک انداز تو یہ تھا نا، اللہ آگ کو بجھا دیتا، لیکن میرے رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ وہ جو آگ جو 40 دن چلائی گئی تھی، اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی والی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ اور پوری قوم اگر جلانے پہ آئے تو پھر اگر اللہ بچانے پہ آئے تو بولو ساری قوم مل کر کے جلا سکتی نہیں ہے۔ اور آئیے پھر آخر کار قوم نے کہا اب آپ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، مہربانی فرماؤ تو ساڑھا شہر چھڑ دیو۔ باپ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے، ایک اہلیہ حضرت سارہ آپ کے ساتھ ہیں، اور عرض کرتے ہیں دیکھو نا سارہ، اللہ کی زمین کے اوپر ایک میں ہوں، رب کی عبادت کرنے والا ایک تو ہے۔ نکل پڑے، چل دیے ہیں، اور جب نکلے راستے کے اندر ایک شہر آیا، اس شہر کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کا انداز یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی عورت کو دیکھتا اس عورت پر اپنی گندی نظر ڈال دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اس شہر کے اندر تھوڑا سا قیام کیا، اس ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے حضرت سارہ کو بلا لیا علیحدہ، اور وہاں پر ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ رب دا ہو جاندے پھر رب عزتاں دی حفاظت کیتا کر دے، وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنا ارادہ بدلتا ہے، ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے، پھر آگے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا، تیسری بات ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا، پھر اپنے ہاتھ باندھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے عرض کرتے آپ کو اللہ کے نیک بندے ہیں، میری بیٹی ہاجرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ آپ کی خدمت کرے گی، اسے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چل دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اب حضرت ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب چلتے چلتے وادی آ گئی، بکہ آ گیا، بکہ یہ جو مکہ ہے نا، اس کا نام پہلے بکہ تھا، وادی بکہ آ گیا۔ اللہ
تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا اور میرا ابراہیم اب امتحان یہ ہے اپنی اہلیہ کو بھی چھوڑ دو اپنے بچوں کو اور مانگا نا ابراہیم ربی حبلی من الصالحین بڑھاپے کے اندر مارا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانگا بڑا پیارا ہے ایک ہی بچہ ہے رب سے مانگ کر کے لیا ہے اب چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے چھوٹا سا معصوم سا اسماعیل ہے اللہ نے حکم جاری فرمایا اسماعیل کو بھی چھوڑو ویرانے کے اندر جہاں پر کوئی بندہ بشر کوئی نہیں کوئی جانور نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں پر پانی موجود نہیں ہے وہاں جنگل کے اندر ویرانے کے اندر پہاڑوں کے اوپر چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے چل دیے اپنی اہلیہ ہاجرہ کو بھی نہیں بتایا کہ میں کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ پیچھے آئی اور آ کر کے خود ہی پوچھتی ہیں اللہ امرا کا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب فرمایا بالکل اس وجہ سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہا اگر اللہ کا حکم ہے پھر ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمارا نگہبان ہے آپ جائیے ہماری کوئی پریشانی آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ کیسی عورتیں تھی کیسا رب پر یقین تھا کیسا رب پر اعتماد تھا اب اعتماد کا اب اجر ملنے لگا سبحان اللہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی کچھ کھجوریں ان کو دی ہیں لیکن وہ کھجوریں کتنی دیر چلتی کھجوریں بھی ختم ہوگی پانی بھی ختم ہو گیا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگے بچہ ہے نا بچہ رونے لگا پیاس لگ گئی ہے پانی کی پیاس لگ گئی ہے اب ماں ہے نا ماں تو اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ بچہ میرا ہو پیاسا رو رہا ہو حضرت حاجرہ چل دیے پانی کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی ہیں اب چلتی ہیں اب یہ درمیان کے اندر ہیں ایک طرف پہاڑی ہے صفا کی ایک طرف پہاڑی ہے مروہ کی حضرت حاجرہ چلتی ہیں صفا پہاڑی پر پہنچی پانی تلاش کیا نہ ملا اور مروہ پہاڑی پر پہنچی پانی تلاش کیا نہ ملا اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک ماں کا انداز دیکھا ایک ماں کی ممتا دیکھی ایک ماں کا پیار دیکھا ایک ماں کی محبت دیکھی اپنے بچے کے لیے اس انداز کے ساتھ تڑپنا دیکھا اللہ نے فوری جبریل کو بھیج دیا جا جبریل جلدی چلا جا کر کے جہاں میرا بندہ اسماعیل لیٹا ہے اس کے قدموں کے نیچے جا کر کے پر مار وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا حضرت حاجرہ آئی آ کر کے دیکھا یہاں سے تو پانی نکل رہا ہے اس کے ارد گرد آپ نے ایک پہرا لگا دیا اور وہاں پر آپ نے اس پانی کو چشمے کو وہاں پر کہا زمزم کا معنی رک جا کہا زمزم رک جا حضور فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو روکتی نہ اس پانی کی وجہ سے یہ ساری دنیا غرق ہو جاتی اتنا بڑا وہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی اس دعا کو بھی قبول کیا اب وہ زمزم رک گیا صرف اسی شہر کے لیے جاری ہو گیا دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو اس زمزم کو پینے کی توفیق عطا فرمائے جس زمزم کے بارے میں حضور نے فرمایا زمزم ہاتھ میں پکڑو پینا کوئی نہیں ہے پینے سے پہلے بندہ جو بھی رب سے دعا کرتا ہے اللہ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ اور آؤ دیکھو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام رہنے لگے تھوڑے سے بڑے ہو آپ پھر واپس آئے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا خواب کے اندر دیکھا ہے واپس آئے اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرَى آ کر کے نا کتنے سالوں بعد اپنے بچے سے ملاقات ہو رہی ہے تو پیار محبت کی باتیں نہیں اللہ تعالیٰ سے ایسی یاری ہے ایسا پیار ہے اللہ کے حکم کی ایسی اطاعت ہے فرما برداری ہے آ کے سب تو پہلے آکھے او پتر گل سن اللہ تعالیٰ دا حکم آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آکھے ہے کہ اپنے پتر اسماعیل دی گردن تے چھری چلا دے ذرا دست صحیح نا تیری رائے کی ہے سبحان اللہ ذرا دس نا تو کی آکھنے حضرت اسماعیل پوچھ دینے
بابا قال یا ابا تفعل ما تؤمر بابا جدو رب دا حکم ہے تے میرے کولو کی پوچھ دے ہو جی میں رب آکھدے ہوویں کری جاؤ سبحان پتر ہوئے تے ایویں دا ہوئے سبحان اللہ کیا انداز ہے کیا اطاعت اور فرما برداری ہے رب کولو پتر منگو تو سالے منگو جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگے ہاں انداز دیکھئے اب بیٹے کو لے کر کے چل دیئے بیٹا کہتا ہے فکر ہی کوئی نہیں ہے رب دا حکم ہے رب دا آرڈر ہے تسی بھی اطاعت کرو میرے واسطے حکم ہے میں بھی اطاعت کرنا وہاں پر حضرت حاجرہ کے پاس آ گیا شیطان کہنے لگا دیکھو لے کر کے جا رہے تمہارے بیٹے کو لے کر کے جا رہے ذبح کرنے کے لیے لے کر کے راستے میں مل گیا نا حضرت حاجرہ نے پکڑ کر کے کنکر مارے ہیں اور دیکھو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا اپنے بیٹے کو لٹا دیا ہے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ نیچے لٹا دیا گیا ہے چھری ہاتھ کے اندر پکڑ لی گئی ہے چھری کا کام ہے چل جانا چھری کا کام ہے کاٹ دینا چھری کا کام ہے خون کا فوارہ نکال دینا حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے حضرت ابراہیم نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور گلے کے اوپر چلانے لگے کائنات کے پروردگار نے فوری جبرائیل کو بھیج دیا جبریل آ گیا اور جبریل آ کر کے کائنات کے پروردگار کا پیغام سناتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا او ابراہیم بس کر جا تو نے ہماری بات کو سچ کر دکھایا ہے جیسے ہم نے کہا ویسے تو نے کر دیا تیرے لیے انعام یہ ہے اب تیری اس ادا کو اسماعیل کے لیٹنے کو تیرے چھری کو چلانے کو ہاتھ میں پکڑنے کو رب کے رضا کے لیے اپنے بچے کو قربان کرنے والی ادا کو میں ایسی سنت بناؤں گا میرا نبی آئے گا آخر الزمان پیغمبر آئے گا اس کی امت قیامت تلک کے لیے تیری سنت پر عمل کرتی رہے گی اور قربانی کا یہ فریضہ سرانجام دیتی رہے گی حضرت ابراہیم علیہ سنت ابراہیمی یہ انداز ہے اور جب آپ بھی چلانے لگے نا تو یہ بندے کا انداز ہونا چاہیے اللہ اے تیرے واسطے تے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اور میرا جینا بھی رب واسطے اور میرا مرنا بھی رب واسطے میری زندگی میری موت میری حیات سارا کچھ رب واسطے آئیے حضرات گرامی قدر اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے اور بڑے ہوئے انداز یہ اختیار کیا اب حضرت ابراہیم واپس لوٹ گئے پھر ایک سفر کے دوران نا اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں دروازہ بجایا آگے سے آپ کی جو ہے وہ بہو نکلی باہر آپ پوچھتے ہیں بتاؤ نا اسماعیل کہاں ہے کہا وہ تو جنگل میں گئے ہیں شکار کے لیے گئے ہیں روزی کا اہتمام کرنے کے لیے گئے ہیں کہا بتاؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے کہا کیا بتائیں پٹرول بڑا مہنگا ہے کیا بتائیں اشیاء بڑی مہنگی ہے حکومت جنگی کوئی نہیں ہے کیا بتائیں پوری نہیں پہن دیئے کیا بتائیں بڑا مشکل حالات ہے بڑا کچھ کھانے کو ملتا کوئی نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بیٹا آئے نا اسے کہنا اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے ہو نبی اور نبی کے گھر کے اندر بیوی ہو اور بیوی وہ ہو جو ناشکری ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہا وہ میرے بابا ابراہیم تھے انہوں نے پیغام دیے کہ اس کو چھوڑ دو اور دوسرا نکاح کرو پھر دوسرا نکاح کیا پھر پوچھا کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے الحمدللہ علی کل حال ہر حال میں رب کا شکر ہے اللہ طرح طرح کے گوشت کھلواتا ہے اللہ شکار کا گوشت کھلواتا ہے اللہ ہمیں بڑا اچھا رزق دیتا ہے حضرات گرامی قدر یہ بھی سبق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور میں نے یہ پڑھا ہے جس گھر کے اندر ناشکری عورت ہو جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کو کہتی ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کیے تو میرے واسطے آج تک کیتا کیے تیرے کار میں سوکھ کی کوئی نہیں ملیا ناشکری عورت اس گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی جس گھر میں ناشکری عورت ہو آئیے حضرات گرامی قدر پھر انداز یہ اختیار کیا کائنات کے پروردگار نے پھر آخری امتحان لیا کہا او
ابراہیم بڑے امتحان لے لیے ہیں، اب آؤ نا میرا گھر تعمیر کرو، بیت اللہ تعمیر کرو، اب ڈیوٹی تمہارے بیٹے کی یہ ہے، اب تم نے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کا گھر جو ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ اب وہ وہاں پر جو نشانات تھے نا، اسی نشانات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری مانگی ہے۔ سبحان اللہ، پچھلے جمعہ میں آپ نے پتہ ہے، آپ نے سن رکھی ہے، مزدوری میں مانگا تو آمینہ کا لال مانگا، سبحان اللہ، مزدوری میں مانگا آپ کا اور میرا پیر مانگا، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر لیا ہے، اور بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہاں پر کون آئے گا؟ یہ تیرا گھر ہے، یہاں پر کون آئے گا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں ذرا اذان تو دے، آواز تو لگا دے، تو پھر دیکھ میں اپنے بندوں کے دل میں بیت اللہ کی محبت کیسے ڈالتا ہوں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کائنات کے پروردگار نے پھر ایسی محبت اپنے گھر کی ڈالی لوگوں کے دلوں کے اندر کہ دیکھو نا، ہر چہرہ پرنم ہے، ہر چہرے، ہر شخص کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، اے کتنے خوش نصیب نے حاجی جڑے اس وقت بیت اللہ دے اندر نے، اے کاش اسی بھی اتھے ہوندے، ہر بندہ اے دعا کر دے تے میں ممبر رسول تے آکھنا سارے واسطے دعا کریے، اللہ آئندہ سال سانو سارے انو بیت اللہ دا حج نصیب فرمائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حج اکبر آ رہا ہے، بلکہ ایسا فرما رہے ہیں حج اکبر آ رہا ہے، سبحان اللہ، جمعے کے دن ہی جو ہے وہاں پر وہ دن ہے۔ اور آئیے آخری 3 منٹ کے اندر میں قربانی کے حوالہ سے آپ کو بتا دوں، قربانی کے لیے 4 شرائط ہیں، توجہ سے سن لیں، اہم ضروری باتیں ہیں۔ قربانی کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، قربانی جرا کرنی ہے وہ اپنا مال ہونا چاہیے، کسی دی چوری دا، کسی دے ڈاکے مار کے، کسی دا حق کھا کے تے کسی دا جو ہے وہ حق کھا کے تے کسی آنکھوں کہ میں بڑی قربانی کرن جا رہے ہیں، وہ قربانی قبول نہیں ہوندی۔ یہ حق حلال دے پیسے ہون اور رب دی رضا واسطے خرچ کیتے جاون۔ دوسری شرط ہے وہ کہ جو شریعت نے جانور منتخب کیے ہیں، قرآن پاک کے اندر جو آئے ہیں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو بہیمت الانعام ہے نا، یہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جائیں۔ تو یہ اجتماعی طور پر امام نووی لکھتے ہیں کہ پوری جو ہے علماء کا، ائمہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ 4 جانور ہیں، 2 کر کے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ تو یہ اگر ملتے ہوں تو پھر انہی کو قربان کیا جائے۔ کو نوا کٹا اسلام چ کھولیا نہ جاوے، کٹا وہ کھولنا ہے جدو اے نہ ملن، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ملتے ہیں تو پھر انہی پر اتفاق کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں تو آپ کے ہاں موجود ہیں، تو آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تیسری شرط یہ ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ دوندہ ہونا چاہیے، 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عیب جو ہے وہ 4 قسم کے، جب آپ بکرا منڈی جائیں آپ خریدیں تو 4 قسم کے عیبوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ 4 قسم کے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ وہ بکرا، وہ چھترا، وہ جو آپ نے قربان کرنا ہے، کانا نہیں ہونا چاہیے، کانا بھینگا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ اسے دکھائی صحیح نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے، اندھا ہو، کانا ہو، تو ایسا عیبدار جو ہے وہ جانور نہیں لگتا۔ دوسرا، بیمار جانور، مطلب ہڈیاں دی موٹھے، چل ہی نہیں سکتا، بیمار ہے، تو تسی آنکھوں میں رب واسطے قربان کرن چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنا پتر قربان کیتا تے سانو صحیح سلامت جانور بھی کوئی نہ لبا، تے اے تے گل ماڑی ہے، ایسا جانور بھی جو ہے وہ قربان
قربان نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا عیب جو ہے وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، مکمل لنگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تھوڑا سا بھی لنگڑا پن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ جو بیچنے والے ہیں نا، یہ بھی اس وقت جو ہے مفتی بنے ہوتے ہیں، نہیں نہیں جی لگ جاندہ ہے، کوئی نہیں کان کٹیا خیر ہے جی لگ جاندہ ہے۔ تو یہ انداز آپ سمجھ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے دماغ کا پاگل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جانور بھی پاگل ہوتے ہیں نا، وہ بھی عیب ہے، ایسا عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل عطا فرمائے ہیں آپ اتنا دل کھول کر کے قربانی کیجئے۔ کوئی 1 کرنا چاہتا ہے، 2 کرنا چاہتا ہے، 5 کرنا چاہتا ہے، 10 کرنا چاہتا ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے جو صدقہ ہے نا، صدقہ وہ صدقہ وہ نہیں ہوتا کہ بندہ کروڑ روپے دا مالک ہوئے تے 1000 روپیہ دوے تے آنکھیں میں صدقہ کیتا ہے۔ صدقہ علماء نے لکھے ہوئے بندہ کروڑ دا مالک ہوئے نا تے 1 لاکھ روپیہ کٹ کے دوے تے ان دے دل نو پتہ لگے کہ میری جیب چ لاکھ روپیہ گیا ہے، تے ان دا مطلب ہوندہ ہے کہ بھی تسی اللہ دی راہ چ قربان کیتے تے اپنی وسعت کے مطابق جنہ اللہ نے عطا۔ ایک اور سسٹم ہے نا، پڑھے لکھے لوگ جاہل جنہ کو بڑا روپیہ ہے تے آخدے نے کسی تھی دی کسی بندے تھی دا ویاہ کر چھڑو، قربانی کرنی گوشت بڑا ہوندہ ہے تے کسی دا ویاہ کر چھڑو۔ انہاں نو پورا سال کسی دا ویاہ یاد نہیں آندا تے جدو قربانی دا وقت آندہ ہے تے انہاں نو ویاہ یاد آ جاندے نے۔ حضرات گرامی قدر، ایک قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور سنیے مسئلہ، ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے استطاعت اتنی دی ہے تو اتنا بھی کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ ذبح کے مسائل انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ میں، یہ ضروری مسائل تھے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا